میں بیویوں سے، میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، مائیں آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، مستقبل کے گھر بنائیں گی یہ بیٹیاں ہماری جی، ان سے کہہ رہا ہوں، میں انہیں لگاتا ہوں آپ کے پیچھے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مردوں کو مرد بنائیں۔ یہ جب گھر میں لوٹ کر آئے نا تو ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا۔ ہاں، یہ آپ کا کہنا مجھ سے زیادہ مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ میں نے واقعی ایسا فارمولہ دیا ہے، آپ کچھ دیر کے لیے آپ میری بات کو ابھی مانے یا نہ مانے، مگر فارمولہ بہت مضبوط ہے۔ ہمارے ہاں کے حیثیت والے لوگ اگر بہادر ہو جائیں نا، ہیں بھائی جو ہے مولانا ترقی نہیں ہوگی، پھر گریڈ نہیں ملے گا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جانتا ہوں اس ملک کے اندر کہ جنہوں نے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے نا، ان کو دو طرح کے گریڈ ملے ہیں، ایک اطمینان نفس اور ایک اچھا منصب۔ اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے خیانت نہیں کی اپنے بڑوں کے دین سے، ہم نے بیسٹ اور بہتر کو نہیں چھوڑا۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان دوسرے طریقوں کی نمازیں باطل ہیں اور یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے آتا نہیں ہے کام، مجھے پتہ نہیں ہے اتنا، میں اتنا جانتا نہیں ہوں، میں کسی کی نماز کو باطل اور یہ والی باتیں مجھے آتی نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو یہ نماز ہے وہ بیسٹ اور بہتر ہے، وہ بہتر ہے، بہتر طریقہ ہے، زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں تھا لیکن بات آ گئی۔ امام مالک حکم دیتے ہیں اپنے مقلدین کو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرو۔ میں جب پہلی مرتبہ حج کرنے گیا تو مکے میں مجھے بہت بڑی تعداد میں ہاتھ کھولے ہوئے لوگ نظر آئے، تو میں سمجھا یہ سارے شیعہ کچھ سیاہ پوست لوگ تھے۔ معلوم ہے یہ افریقی علاقے جتنے ہیں ان سب میں یا زیادہ تر میں امام مالک کے مقلد، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں پاکستان ہندوستان میں، اس خطے کے اندر حنفی لوگ ہیں، وہاں مالکی لوگ ہیں افریقہ کے علاقوں میں۔ اور امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ہمارے ہاں مسائل جو ہیں وہ پیش نظر ہیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بات اتنی ہے کہ جب انہوں نے کہا نا انا اب، مگر میں نے کلپ بننے کا خوف ہے اس لیے چھوڑ دیا تھا اسے نا، تو رہنے ہی دیجئے کہ بی بی نے کیا فرمایا۔ جب اس نے کہا نا انا، روک سکتے ہو جملہ سنا دو، میرا مچلن ہو رہی ہے کہ سنا دو، دیکھ لیں کہ لمحے کے لیے روک دو۔ اب چلا لیجئے، اب چلا لیجئے۔ بھائی اس سے بہتر نعرہ لگا سکتے ہیں آپ، یہی تو جگہ ہے۔ ماشاء اللہ، جی یہ علی مولا کی محبت۔ وقت بہت تنگ ہو گیا، مجھے معاف کیجیے گا یار۔ ولایت علی، اللہم صلی علی محمد و آل محبت علی، ازواج رسول نے ازواج رسول اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے محبت علی لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یہ آرزو ہے مصطفیٰ، یہ چاہت ہے سرکار دو جہاں، یہ سرکار کی خوشی ہے کہ مولا علی کے بارے میں بات زیادہ ہو، اور سب سے منفرد انداز حضرت میثم تمار کا ہے، سب سے منفرد انداز۔ اس پودے کو پانی دے دے کے درخت بنا دیا، جس پودے کو دیکھ کر مولا علی نے فرمایا تھا یہ درخت بنے گا اور اس پہ تمہیں لٹکایا جائے گا، اور تمہارا جرم یہ ہوگا کہ تم میری بات کرو گے، میری محبت میں تمہیں سولی لٹکایا جائے گا۔ تو روزانہ ڈول بھر کے لاتے تھے اور اس پودے کو پانی دیتے تھے۔ جب کسی نے، اللہ اکبر، جب کسی نے پوچھا کہ یہی پودا اتنی دور سے آتے ہو پانی دینے، کہا میرے مولا کی بات سچی ہوگی، میں اس درخت کو، اس پودے کو درخت بنا رہا ہوں۔ اور ایسے ہی ہوا، اسی درخت پہ مولا کو لٹکایا گیا، اور مولا نے فرمایا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تو جب انگلیاں کاٹ دیں تو حضرت میثم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تو تمہیں اور کچھ کرنا ہے۔ ہاں، انگلیوں سے خون رس رہا تھا، پھر ہاتھ کی انگلیاں، پیر کی انگلی کاٹی، پھر ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، پھر کہا نہیں ابھی تو تمہیں کچھ اور کرنا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو تھا جو مولا نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا، علی نے تو بتایا تھا زبان کٹے گی، پھر آپ کے کلائیوں سے ہاتھ کاٹے،
پھر آپ کے کوہنیوں سے ہاتھ کاٹے. تو پھر کہنے لگے تمہیں تو ابھی کچھ اور کرنا ہے. تو یہ لوگ ظالم پریشان تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے, کتنا سخت بندہ ہے. پھر جب یہاں تک آ گیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ کام نہیں کر رہے جو میرے مولا نے مجھے بتایا تھا. تو فرمایا لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں علی کیسے کہتے ہیں. اسی حالت میں مولا علی کے فضائل پڑھے, اور جب مولا علی کے فضائل اس حالت میں پڑھے تو پھر ان کو اتارا گیا. ان کی زبان کاٹنے کے لیے جب خنجر نکالا نا تو کہنے لگا صدقہ صدقہ مولا یا علی بن ابی طالب, میرے مولا علی نے سچ کہا تھا, تیری زبان کاٹی جائے گی. ایسا چاہنے والا. یہ کربلا کا واقعہ کس جرم میں ہوا ہے؟